پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیوں پر امریکی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان 4 پاکستانی اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ بخاری صاحب، اب ان پابندیوں کے بعد مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شاید سیاسی تناظر میں ہی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اگر حقائق کو دیکھا جائے تو 2021 میں بھی ایسا لگ رہا تھا اور ایسی خبریں آ رہی تھی کہ پابندیاں لگانے والا امریکہ، اس کے بعد سپٹمبر میں بھی یہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ تو آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی پابندیاں لگانے والا معاملہ جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل نیا نہیں ہے۔ ہم نے 22 سال سے زیادہ لمبی جو ہے وہ سینکشن رجیم گزاری ہوئی ہے، لیکن اصل میں جو بات زیر غور آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو سوجی کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس فیصلے کو لنک کیے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، امریکہ نے ڈاکٹر قدیر کا نام استعمال کر کے، آپ کو یاد ہوگا الزام یہ تھا ہم نے سینٹریفیوج پمپس جو ہیں وہ ایران کو سپلائی کی ہیں۔ ایک لمبی سینکشن رجیم ہم بھگت چکے ہیں پہلے ہی۔ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ امریکہ سمیت کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا، نہ ہندوستان کو ہضم ہوتا ہے، اور اسرائیل نے تو ببانگ دول کہا ہوا ہے کہ نیوکلیر پاکستان از اسرائیلز اینیمی نمبر 1۔ ٹھیک ہے، تو اس ہمارے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کی کون سی سازش نہیں ہوئی؟ ایک پرائم منسٹر پھانسی گھاٹ چڑھ گیا اسی پروگرام کا، چونکہ ان کو کہا تھا انہوں نے کہ آپ ابینڈن کر دیں، اس کو نہیں مانا گیا۔ پاکستان کو یہ تحفہ مل تو گیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا ظاہر ہے ہمارا کام ہے۔ ہم الاؤ نہیں کر سکتے اس کو کسی کو بھی سبوٹیج کرنے کی۔ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ اس وقت بھی دنیا بھر کے جو بہت ایڈوانسڈ میزائل سسٹمز ہیں ان میں ایک ہے، چاہے وہ غوری سیریز ہے، چاہے وہ ہتف سیریز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل تو ہم بنا چکے ہوئے ہیں نا، جس کی بہت تکلیف ہے ہندوستان کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیے کہ حال ہی میں انہوں نے ایران کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا، جو 2025 میں ختم ہو رہا ہے، 10 مہینے رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے جو یورپی یونین ہے اس نے دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر یہ معاہدے سے پہلے آپ لوگوں نے یعنی اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے IAEA کو مطمئن نہ کیا یا انٹرنیشنل جو پریشرز ہیں ان کو آپ نے ایکسیپٹ نہ کیا تو ہم پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے۔ تو پاکستان اور ایران کے حوالے سے ایک سی اپروچ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جو چمچہ جس کا نام ہے کیا ہے، وہ رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں، ان کے ذاتی کریکٹر کے بارے میں تو خیر بات کرنا مناسب نہیں لگتا، پتہ ہے ساری دنیا کو وہ کیا ہے۔ تو ان کو جو تکلیف لاحق ہو رہی ہے اس کا مجھے ادراک ہے کہ کیوں ہے وہ تکلیف، کیوں ہے۔ ظاہر ہے ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، اور کہیں یہ شبہ ہو سکتا ہے یا کہیں ان کے بیک ایک ہو رہی ہے کہ کہیں پاکستان تو کوآپریٹ نہیں کر رہا میزائل سسٹم میں ایران کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب پتہ دنیا بھر کو۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم بج کرنے جا رہے ہیں؟ فارن آفس کا جو سٹیٹمنٹ ہم نے اب تک دیکھا ہے وہ خیر جس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں اگر آپ کہیں تو وہ بالکل مناسب جواب ہے، لیکن میرے خیال سے اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ کہنا چاہیے امریکہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ لمبی دوستی، 70 سال سے ہم آپ کے اتحادی ہیں، اس میں کچھ 37 سال کے قریب ہم نے سینکشن رجیمز آپ کی برداشت کی ہیں، آپ کو ہم نے پیسے پے کیے دکاندار کے طور پہ، آپ نے ہمیں F-16 دینے سے انکار کر دیا، بہت ہی کلمزی اس کے اوپر، ہم نے کہا ہمارے پیسے واپس دے دیں، آپ نے کہا نہیں ہم پیسے تو نہیں دیں گے، اب آپ جنس میں لے لیں، لہذا وہ گندم جو امریکہ جلاتا تھا اس کی شکل میں ہمیں وہ قیمت واپس کی گئی۔ تو ہم نے ایک دفعہ صرف تکلیف پہنچائی تھی امریکہ کو جب افغانستان میں نیٹو کی فورسز تھی اور ہم نے سلالہ کا روٹ جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ 7 دن میں چیخیں نکل گئی تھی پوری کی پوری یورپین لیڈرشپ کی بھی اور امریکہ کی۔ تو میرے خیال سے ہمیں تقاضا یہ کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا دم دکھائے، تھوڑا سا بچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا جرم ہم نے نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہمیں سزا دی جائے۔ اچھا بخاری صاحب، بالکل پاکستانی حکومت کو اب دم دکھانا چاہیے کہ اپنا پرنسپل سٹانس آگے پیش کرنا چاہیے امریکہ نے تو اس سے پہلے چائنا پہ پابندیاں لگائی، چائنیز کمپنیاں تھیں ان پہ پابندیاں لگائیں، بیلاروس پہ پابندیاں لگائیں، تو اس سے پہلے وہ یہ سب کر چکے ہیں اور اب پاکستان کی باری آ گئی۔ دیکھیے چائنا کے اوپر پابندیاں لگانا بھی سلسلہ پاکستان ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی یہ 4 کمپنیاں جو کر رہی ہیں جس کی وجہ سے پابندی لگی ہے، یہ انٹریکٹ اور بزنس تو کر رہی ہے چائنا کے ساتھ، امریکہ سے تھوڑی لے رہے ہیں۔ لیکن مجھے جو زیادہ شدید اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ خود اس کی ناک کے نیچے اس کی کمپنیاں جو ہیں وہ ہندوستان سے کس شعبے میں تعاون نہیں کر رہی۔
لاکہیڈ اس کی جو ہے وہ F-21 بنانے کے لیے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں جا رہی ہے. وہاں نیوکلیر سب مرین کے معاہدے ہو رہے ہیں, وہاں سپر ہرکلیس C-130 کے معاہدے ہو رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ میرے ہاتھ میں ثبوت ہے, اگر میں پڑھنے بیٹھوں تو پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا, جو آپ کی اپنی کمپنیاں آپ کی ناک کے نیچے ہندوستان کے ساتھ کر رہی ہیں. اب کہاں گیا وہ بیلنس آف پاور ان ساؤتھ ایشیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت اور یہ جو دو عملی ہے یہ امریکہ کی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے, ہماری لیڈرشپ کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے. ابھی تازہ محبت جاگی ہے پی ٹی آئی اور امریکہ کے بیچ میں, آپ کے سامنے ہے. کل تک وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا, اب وہاں سے پیسے دے کے جو ہے وہ قراردادیں پاس کرائی جا رہی ہیں. لیکن چاہے حکومت پی ٹی آئی کی ہو, چاہے حکومت پی ایم ایل این کی ہو, چاہے پی 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 کی ہو, امریکہ سے کسی خیریت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی. وہ ہمیشہ ڈچ کریں گے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ڈچ کیا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے جس وقت آپ کہیں بیان کر سکتا ہوں. اچھا بخاری صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ بیلنس آف پاور جو ہے اس کو کر رہا ہے خود سے مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کو اپنی ناجائز اولاد جو ہے نا اسرائیل, اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. یہ بات پہلے بالکل کھل کے کہی گئی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس سے کوئی بھی اسلامک ملک جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے. یہ کھل کے ہمیں کہا گیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے آگے ایڈوانس نہ کر دیں کسی اور ایران کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. ڈاکٹر قدیر جو پاکستان کے ہیرو تھے, ان کو جس طریقے سے اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے آنر کو برباد کیا ہے, وہ جرم بھی میرے خیال سے ناقابل معافی ہے. لیکن اس کی بحث میں جائے بغیر میں پھر پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شو دا گٹس. قومیں وہی پنپ سکتی ہیں جو گٹس شو کرتی ہیں. خیر پاکستانی گورنمنٹ کس طرح سے اب کیا کرے گی, کس طرح سے اپنے گٹس شو کرائے گی تاکہ یہ جو ابھی سینکشنز لگائی گئی ہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے آل یو نیڈ از اے نیشنل اسپرٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کوئی ایک پاور کر رہی ہے, نو میٹر وہ سپر پاور ہے یا کون ہے, جو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو آپ کھڑا ہو جانا چاہیے. پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے امریکہ کے خلاف؟ اگر نہ کھڑا ہوا تو پھر اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ہمیں. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اینڈ دس از اباؤٹ دا ٹائم ٹو ٹیل دا امریکنس. جس نے بھی دیکھیں, جب سینکشن لگی ایران کے اوپر تو ایک پیاز کا گٹھا جو ہے نا وہ نہ جا سکتا تھا نہ وہاں سے باہر آ سکتا تھا. پھر الٹیمیٹلی ایرانین قوم نے سیکھی نا سیلف ریلائنس. تو ہم جو یہ بیگی کے امریکہ کے پاس جاتے ہیں, اگر ہم یہ بند کر دیں تو امریکہ کی ایسی کی تیسی. امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرانے والا؟ بالکل. پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیوں پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی ہے. اب پاکستان ایسے میں کیا سٹانس لیتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.